السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور معزز ناظرین، اصلاح میڈیا کے پلیٹ فارم سے افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ افطار ٹرانسمیشن کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ احباب کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ جو لوگ ہمیں فیس بک پہ لائیو سن رہے ہیں وہ ہمارے پیج کو ضرور لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، ہمارے پیج کو آگے شیئر کریں۔ اسی طرح جو ہمیں یوٹیوب پہ سنیں گے وہ ہمارے یوٹیوب چینلز کو ضرور سبسکرائب کریں اور انہیں شیئر کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ حق کی دعوت پہنچائیں۔ ہم پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بات ذکر کر رہے تھے کہ مولانا مودودی صاحب نے خلافت و ملوکیت میں جو فرق کیا ہے اور اسی طرح ان کی جو تضاد بیانی ہے اس حوالے سے وہ بہت قابل غور ہے، اور ایک مسلمان کے لیے اور آج کے ایک بندے کے لیے، چلو مولانا مودودی صاحب سے تو غلطی ہو گئی، تو آج کا جو شخص انہیں فالو کر رہا ہے اسے ضرور سوچنا چاہیے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ جس چیز کو خود مولانا مودودی صاحب اچھی طرح سمجھ نہیں سکے اور اس میں انہوں نے تضاد بیانی کی ہے، یعنی خود اپنی ہی مخالفت وہ کئی موقعوں پر کر چکے ہیں، تو ایسے موقف کو کیوں بندہ اپنائے۔ اور آج ہم اسی بات کو تھوڑا اور آگے لے کر چلیں گے۔ جب ہم تھوڑا سا اور آگے چلے خلافت و ملوکیت میں جو ان کی کتاب ہے تو اس میں اور بہت بڑا تضاد نظر آیا۔ دیکھیے، ایک تو خلافت و ملوکیت کے فرق کے حوالے سے بہت بڑا تضاد ہے، اور دوسرا یہ بہت بڑا تضاد ہے کہ ایک طرف خلافت راشدہ کہتے ہیں، دوسری طرف اس کی خصوصیات بیان کرتے ہیں، اور پھر خود وہی مولانا مودودی صاحب اسی خلافت کو ملوکیت بھی بنا رہے ہیں۔ یعنی ملوکیت ان کے نزدیک ایک دین کی بربادی ہے اور اسلام کے اصولوں سے متصادم ہے، اور ساری امت میں خون خرابہ اسی ملوکیت کی وجہ سے ہوا ہے، اور وہی ملوکیت وہ خلافت راشدہ میں ثابت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ میں ہی ملوکیت بن گئی تھی، تو یہ بات کیسے تسلیم کر لی جائے اور کون سی ان کی بات درست مانی جائے؟ یا تو خلافت راشدہ کی جو وہ خصوصیات بیان کرتے ہیں کہ وہ قابل اتباع ہے، وہ قابل تحسین ہے اور اس میں خوبیاں ہی خوبیاں تھیں، اسے مانا جائے، یا پھر خلافت میں جو کہتے ہیں کہ ملوکیت اسی خلافت میں آ گئی تھی اس بات کو مان لیا جائے کہ ان کے نزدیک دین کی بربادی خلافت راشدہ میں ہوئی ہے، اس بات کو مانا جائے۔ اب ذرا میں دونوں ان کے جو موقف ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو خلافت راشدہ کے بارے میں انہوں نے ایسی تعریف کی کہ خلافت راشدہ جس کے امتیازی خصائص اور بنیادی اصول گزشتہ صفحات میں بیان ہو چکے ہیں، حقیقت میں محض ایک سیاسی حکومت نہ تھی بلکہ نبوت کی مکمل نیابت تھی۔ یعنی خلافت راشدہ کا دور جو مولانا مودودی صاحب کے بقول 30 سال یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت تک تھا، کہتے ہیں کہ یہ جو دور تھا یہ نبوت کی مکمل نیابت تھی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ ایک ایک قدم رکھا گیا، کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت نہیں کی گئی۔ یعنی اس کا کام صرف اتنا ہی نہ تھا کہ ملک کا نظم و نسق چلائے، امن قائم کرے اور سرحدوں کی حفاظت کرتی رہے، بلکہ وہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں معلم، مربی اور مرشد کے وہ تمام فرائض انجام دیتی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں انجام دیا کرتے تھے۔ یعنی خلافت راشدہ میں سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہم نے ایک ایک قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق رکھا اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معلم رہے، مربی رہے اور مرشد رہے، کسی موقع پر امت کو ہلاکت اور بربادی میں نہیں ڈالا اور امت کی خرابی نہیں کی۔ اور اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ دارالاسلام میں دین حق کے پورے نظام کو اسی اصلی شکل و روح کے ساتھ چلائے اور دنیا میں مسلمانوں کی پوری اجتماعی طاقت اللہ کا کلمہ بلند کرنے کی خدمت پر لگا دے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ کی یہ ذمہ داری تھی کہ دین حق کے پورے نظام کو اسی اصلی شکل اور روح کے ساتھ چلائے۔ یعنی خلفائے راشدین نے مولانا مودودی صاحب کے بقول، یہاں پر میں یہ بات بار بار بتا رہا ہوں کہ یہاں اس پیرے میں مولانا مودودی صاحب نے، اور اس سے پیچھے کچھ باتوں جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں ان باتوں میں انہوں نے یہ باور کرایا ہے کہ خلفائے راشدین نے پورے 30 سالہ دور میں سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہم نے اپنے پورے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو اپنایا ہے اور دین حق کی اصلی اور مکمل شکل کو دنیا کے سامنے لائے ہیں، کہیں بھی خرابی نہیں کی۔
اس بنا پر یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ وہ صرف خلافت راشدہ ہی نہ تھی بلکہ خلافت مرشدہ بھی تھی، یعنی خلافت راشدہ خلافت مرشدہ بھی تھی، ٹھیک ہے، لوگوں کی رہنمائی بھی، لوگوں کی بھلائی بھی، سب کچھ اس خلافت میں ہوا۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا جس سے امت کی بربادی ہوئی ہو، جس سے اسلام کا نظام خراب ہوا ہو۔ خلافت علی منہاج نبوہ کے الفاظ اس کی انہی دونوں خصوصیات کو ظاہر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں خلافت علی منہاج نبوہ کہا جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو خلافت میں اپنایا گیا، کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی طریقے کی مخالفت اور اس سے روگردانی نہیں کی گئی، اور اسلام کی حقیقی شکل کو کہیں بھی مسخ نہیں کیا گیا۔ اور دین کی سمجھ رکھنے والا کوئی شخص بھی اس بات سے ناواقف نہیں ہو سکتا کہ اسلام میں اصل مطلوب اسی نوعیت کی ریاست ہے، نہ کہ محض ایک سیاسی حکومت۔ کہتے ہیں کہ ہر شخص، ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ اسلام میں اصل مطلوب یہی دور حکومت تھا، 30 سالہ جو دور تھا یہی مطلوب تھا، اور بعد میں بھی یہی مطلوب ہے کہ اس کی منوان پیروی کی جائے اور اس میں کسی قسم کا کوئی خرابی اس میں نہ لائی جائے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کی جائے۔ لیکن اب مودودی صاحب کا دوسرا رخ آپ دیکھیں، انہوں نے پینترا بدلا، اور اس سے اگلے صفحے پر، اسی صفحے کے بلکہ اینڈ میں جو صفحہ میں نے پڑھ کر آپ کو سنایا ہے، اس میں آپ نے سنا کہ پوری خلافت راشدہ عین سنت کے مطابق، عین کتاب اللہ کے مطابق، عین اسلام کی اصلی روح کے مطابق تھی۔ لیکن اسی صفحے کے اینڈ پہ لکھتے ہیں کہ اس تغیر کا آغاز، یعنی اوپر سرخی جو قائم کی ہے خلافت راشدہ سے ملوکیت تک، یعنی خلافت راشدہ ملوکیت میں کیسے بدلی، ملوکیت کہاں آئی، خلافت راشدہ کہاں برباد ہوئی، اسی عنوان کے تحت تغیر کا آغاز ایک نئی سرخی قائم کی ہے، اور اس میں لکھتے ہیں اس تغیر کا آغاز ٹھیک اسی مقام سے ہوا جہاں سے اس کے رونما ہونے کا حضرت عمر کو اندیشہ تھا۔ اپنی وفات کے قریب زمانے میں سب سے بڑھ کر جس بات سے وہ ڈرتے تھے وہ یہ تھی کہ ان کا جانشین اپنے قبیلے اور اپنے اقربا کے معاملے میں اس پالیسی کو نہ بدل دے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ان کے زمانے تک چلی آ رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد یہ جو خلافت تھی یہ بدل گئی، خلافت میں دراڑ آ گئی، خلافت کی جو خصوصیات تھی ان کو چھوڑ دیا گیا، اور حضرت عمر کو یہ اندیشہ تھا کہ میرے بعد کہیں ایسا نہ ہو جائے، اور وہ ہو گیا۔ حضرت عمر کے بعد کون آیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں۔ اور آگے واضح الفاظ میں اس صفحے کے اینڈ میں اگر آپ پڑھیں تو یہاں لکھا ہوا ہے لیکن ان کے بعد، یہ صفحہ نمبر 106 ہے۔ میں عموماً صفحات کا ذکر اس لیے نہیں کرتا کہ ہم جب اس ویڈیو کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں تو اوریجنل سکینز جو ہیں صفحہ نمبر سمیت وہاں لگا دیے جاتے ہیں، تو میں بلکہ کوشش کروں گا جو لوگ ابھی لائیو سن رہے ہوں گے ان کے ذہن میں آئے گا کہ اگر انہوں نے پڑھنا ہے تو کیسے پڑھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک دن بعد وہ ویڈیو ہمارے یوٹیوب چینلز پر اپلوڈ کر دی جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم آئندہ انشاءاللہ اس بات کا خیال بھی کریں گے، ساتھ میں صفحہ نمبر بول بھی دیں گے۔ تو اسی صفحہ نمبر 106 کے اینڈ میں لکھا ہے کہ لیکن ان کے بعد، یعنی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان جانشین ہوئے تو رفتہ رفتہ وہ اس پالیسی سے ہٹتے چلے گئے، یعنی جو پالیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، انہوں نے اوپر بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے عہد حکومت میں یہ کیا، سیدنا ابو بکر نے یہ کیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ لیکن ان کے بعد جب حضرت عثمان جانشین ہوئے تو رفتہ رفتہ وہ اس پالیسی سے ہٹتے چلے گئے۔ اچھا، انہوں نے پے در پہ اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے اہم عہدے عطا کیے اور ان کے ساتھ ساتھ ایسی دوسری رعایات کیں جو عام طور پر لوگوں میں ہدف اعتراض بن کر رہیں۔ یعنی مولانا مودودی صاحب پیچھے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خلافت راشدہ جو ہے وہ سراپے خیر تھی اور وہ قابل اتباع اور قابل تحسین ہے اور وہ اسلام کی اصل اور مکمل روح ہے، لیکن یہی خلافت راشدہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں کہتے ہیں کہ ملوکیت میں بدل گئی تھی، کہ ملوکیت میں ایسے ہوتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو عہدوں سے نوازا جاتا ہے۔ اس پہ تو ہم آگے انشاءاللہ بات کرنے والے ہیں کہ مولانا مودودی صاحب کی یہ کتنی بڑی خطا اور کتنی بڑی غلطی ہے، بلکہ کتنی بڑی غلط بیانی ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو اقربا پروری کا الزام دیا انہوں نے، اور یہ تہمت باندھی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر کہ وہ اقربا پروری میں ملوث ہوئے۔ اس پر تو ہم آگے بات کرنے والے ہیں، لیکن یہاں پر ہم آپ کو صرف اتنا بتا رہے ہیں کہ ایک شخص خلافت راشدہ کو سراپا خیر کہتا ہے
اور کہتا ہے کہ وہ لائق اتباع ہے اور اسی کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں یا محنت کر رہا ہوں، میں رو پیٹ رہا ہوں، لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ خلافت 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 اور ملوکیت سے بچ جاؤ، ملوکیت سے بچ جاؤ، اسی خلافت جس کی دعوت دیتے ہیں اور جس کی طرف لوگوں کو رغبت دلاتے ہیں، اسی خلافت کے بارے میں خود یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ ملوکیت میں بدل گئی تھی۔ اس تغیر کا آغاز ٹھیک سیدنا عمر کے بعد ہو گیا تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان جب جانشین ہوئے تو وہ رفتہ رفتہ اس پالیسی سے ہٹ گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دی، جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہم ایسی سوچ کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت راشدہ کو یوں بدنام کرے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما کی پالیسی سے ہٹ گئے تھے۔ اب یہ بات کوئی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کرے تب بھی مجرم ہے، اور وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کرے تب بھی مجرم ہے۔ اب یہی باتیں تو مودودی صاحب نے ایک طرف سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف کر دیں اور انہیں اس بات کا ذمہ دار ٹھہرا دیے کہ انہوں نے خلافت کو برباد کر دیا، اور دوسری طرف نواسب ہیں، وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ سارا نظام برباد کیا، اپنے اقتدار کے لیے انہوں نے مسلمانوں کا خون بہا دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو رشتہ دار تھے ان کو نواز دیا، اور آگے ہم اس پہ بات کرنے والے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں جس طرح کہ یہ محمود احمد عباسی وغیرہ انہوں نے یہ بات یہی اسی طرح لکھی ہے، ہم تو ان کو بھی صاحب ہی کہیں گے، محمود احمد عباسی صاحب، ہم مودودی صاحب کو صاحب کہتے ہیں تو محمود عباسی صاحب کو بھی صاحب کہیں گے، کیونکہ ہمارا ان کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں، ہمارا ان کے نظریات سے اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دونوں اہل سنت کے نظریے سے ہٹ گئے، ایک نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو مجرم بنا کر کھڑا کر دیا، دوسرے نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مجرم بنا کے کھڑا کر دیا، ان کو ساری برائیاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ میں نظر آنے لگیں، اور مودودی صاحب کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ میں نظر آنے لگیں، اور اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ میں نظر آنے لگی۔ تو بات یہ ہے کہ اہل سنت کا جو موقف تھا اس سے دونوں ہٹ گئے ہیں، اور پھر دیکھیں کہ کتنی بڑی تضاد بیانی ہے، کتنا بڑا یعنی یہ دو رخی والا معاملہ ہے کہ ایک طرف خلافت راشدہ کے نعرے لگانا اور خلافت راشدہ کو باعث نجات قرار دینا، اور دوسری طرف اسی خلافت راشدہ کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد ملوکیت میں بدلا ہوا دکھانا کہ یہاں ملوکیت میں بدل گیا تھا معاملہ اور اپنے رشتہ داروں کو نوازنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو ہم لوگوں کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ اللہ کے لیے اس بات پہ غور کریں۔ مولانا مودودی صاحب خود ہی صفحے کے شروع میں کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، صفحے کے آخر میں کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، ایک طرف دعویٰ کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، دوسری طرف اسی دعوے کی نفی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیوں آپ ایسے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور صحابہ کرام کے بارے میں اپنے ایمان کو برباد کر رہے ہیں؟ اس سے آگے ہم یہاں جو بات کرنا چاہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر جب مولانا مودودی صاحب نے اقربا پروری کا الزام لگایا تو حقیقت میں یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر الزام تھا۔ ہم اہل سنت تو کسی پر بھی یہ الزام لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتے، نہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر، نہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر، نہ کسی اور صحابی پر۔ اہل سنت کبھی بھی ایسا نہیں سوچ سکتے، لیکن جن کے دل میں کجی ہے وہ سوچتے ہیں، کچھ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوچ دیتے ہیں، کچھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سوچ لیتے ہیں، اور مولانا مودودی صاحب نے جو راستہ کھولا ہے ان کے اس قول کی بنیاد جو ہے اس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اقربا پروری کے الزام سے بری نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب انسان خود سر ہو جاتا ہے نا اور اپنی عقل کو صحابہ کرام کی عقل سے بھی اوپر لے جا کر عقل کل سمجھ لیتا ہے تو پھر کوئی بھی صحابی اعتراض سے نہیں بچتا ہے۔ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرے تو پھر ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہ نہیں بچیں گے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں بچیں گے، اور اگر وہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرتا ہے تو پھر ابوبکر و عمر و علی رضی اللہ عنہ نہیں بچیں گے، کیونکہ اس نے اپنی عقل کو عقل کل سمجھ لیا ہے نا۔ اگر وہ صحابہ کرام کی عقل کو معتبر مانتا تو وہ دیکھتا کہ صحابہ کرام میں سے یہ اعتراض کس نے کیا ہے، کیا کسی صحابی سے یہ بات ثابت تھی کہ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو ملوکیت میں بدلنے کا طعنہ دیا ہو خلافت کو، یا پھر انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ طعنہ دیا ہو کہ انہوں نے خلافت کو برباد کر دیا اور اسلام کا نظام خراب کر دیا۔ تو جب انہوں نے ایسا نہیں کیا اور ایک بندہ بعد میں ایسا کرتا ہے تو حقیقت میں وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بھی دشمن بنا ہوا۔ اب یہاں دیکھیں کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قول انہوں نے نقل کیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، اس پہ بھی ہم اینڈ میں بات کرنے والے ہیں کہ اس قول کا صحیح مطلب کیا ہے۔ بہرحال وہ قول کیا تھا؟
مودودی صاحب نے نقل کیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے اپنے متوقع جانشینوں کو ایک وصیت کی۔ اب وہ متوقع جو جانشین تھے ان میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی تھے اور کچھ اور صحابہ بھی تھے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جو قول ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ انی قد نظرت لکم فی امر الناس فلم اجد عند الناس شقاقا الا ان یکون فیکم فإن کان شقاق فہو فیکم۔ میں اپنے بعد جو معاملہ دیکھ رہا ہوں نا تو لوگوں میں کوئی گمراہی نہیں دیکھ رہا، کوئی انحراف نہیں دیکھ رہا۔ جو بھی انحراف ہوگا وہ تمہاری وجہ سے آئے گا۔ اگر تم منحرف ہو گئے تو لوگ بھی منحرف ہو جائیں گے، اگر تم سیدھے راہ پہ رہے تو لوگ بھی سیدھے راہ پہ رہیں گے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ میں معاملہ 6 لوگوں کے سپرد کرتا ہوں۔ وہ 6 لوگ کون تھے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ یہ 6 لوگ تھے جن کی طرف میں معاملہ سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ پھر انہوں نے لوگوں کو نام لے کر وصیت کی۔ انہوں نے کہا کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے بھی، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی۔ انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن اگر آپ کو یہ معاملہ مل جائے، خلیفہ بن جائیں، تو آپ اپنے رشتہ داروں کو لوگوں کی گردنوں پر سوار نہ کریں۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو بڑے بڑے عہدے نہ دے دیں اپنی رشتہ داری کی وجہ سے۔ اور عثمان اگر آپ کو یہ معاملہ مل جائے تو آپ نے بھی بنی ابی معیط کو لوگوں کے کندھوں پہ سوار، رشتہ دار لوگوں کو دوسرے لوگوں پر حاکم نہیں بنا دینا محض رشتہ داری کی وجہ سے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی فرمایا وَإِن كُنْتَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ النَّاسِ يَا عَلِيُّ، علی اگر آپ کو خلافت مل جائے تو فَلَا تَحْمِلَنَّ بَنِي هَاشِمٍ عَلَىٰ رِقَابِ النَّاسِ، تو اپنے رشتہ داروں کو آپ نے بھی لوگوں پر سوار نہیں کرنا، یعنی لوگوں کا ان کو بڑا بڑا عہدہ نہیں دینا۔ ثم قال، پھر انہوں نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر مشاورت کرو آپس میں، اور آپس میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنانے کا سوچو۔ اب دیکھیں کہ اس قول میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سب کو مخاطب فرمایا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا نام لے کر انہیں منع فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو عہدے نہیں دینے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لے کر انہیں منع فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو عہدے نہیں دینے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا نام لے کر انہیں فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو عہدے نہیں دینے۔ اب دیکھیں اگر مودودی صاحب کے بقول سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے نعوذ باللہ یہ انحراف کیا یا یہ طریقہ نبوی چھوڑا، اعلیٰ منہاج النبوہ، خلافت کو ختم کیا اور اپنے رشتہ داروں کو نوازنا شروع کر دیا، تو بتائیں کہ کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت نہیں تھی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ طریقہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ طریقہ جو مودودی صاحب کے بقول سیدنا عثمان نے چھوڑ دیا تھا، تو کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ طریقہ نہیں چھوڑا خود مودودی صاحب کے بقول؟ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو جو عہدے دیے، ہم چند ایک ذکر کرتے ہیں۔ اب بصرے کا گورنر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بنا دیا بصرے کا گورنر، اور یمن کا گورنر اور یمن کی جو پوری حکومت تھی وہ عبید اللہ بن عباس کے سپرد کر دی۔ اسی طرح مکہ کی گورنری قسم بن عباس کو دے دی، اور مکہ کی گورنری جو ہے نا ایک موقع پر معبد بن عباس کو دے دی۔ یہ جو چاروں ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر براجمان ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں، یہ چاروں چچیرے بھائی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سارے چچا کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن عباس، عبیداللہ بن عباس، قسم بن عباس اور معبد بن عباس، یہ چاروں آپ کے چچا عباس کے بیٹے ہیں، آپ کے چچیرے بھائی ہیں۔ تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کو چھوڑ دیا اور امت کے اوپر اپنے ہی رشتہ دار مسلط کر دیے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر محمد بن ابی بکر جو ستیلے بیٹے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، لیکن ان کی والدہ اسماء سے چونکہ بعد میں شادی کر لی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے، تو یہ بھی ان کی کفالت میں آ گئے، تو ستیلے بیٹے تھے۔ اب محمد بن ابی بکر ان کو مصر کا گورنر بنا دیا۔ اسی طرح جعدہ بن حبیرہ جو بھانجے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے، ام ہانی بنت ابی طالب کے بیٹے ہیں، انہیں خراسان کا گورنر بنا دیا۔ اب اگر کوئی شخص یہی اعتراض سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر کرنے لگے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی تو اپنے رشتہ داروں کو سارے عہدے بانٹ دیے، کیوں ایسے کیا؟ نعوذ باللہ، ہم تو ایسا اہل سنت ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی سوچ اور فکر پر جو صحابہ کرام کے بارے میں ایسا سوچنے پر انسان کو مجبور کرے اور ایسا بولنے پر مجبور کرے۔ ہم تو قطعاً اس کی حمایت نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اگر اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیے تو انہوں نے بھی ٹھیک کیا، سیدنا
علی رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیے تو انہوں نے بھی ٹھیک کیا، کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ منع کیا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو عہدے نہ بانٹ دینا، تو اس سے مراد یہ تھی کہ محض رشتہ داری تمہیں یہ اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ اس میں کوئی قابلیت اور صلاحیت اور کوئی اہلیت نہیں ہے اور تم لوگوں پر ان کو حکمران بنا رہے ہو، ایسا نہیں کرنا۔ اب جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات سے روکا ہے کہ اہلیت اور قابلیت کے باوجود تم نے گورنر نہیں بنانا یا عہدہ نہیں دینا، تب تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی نعوذ باللہ ان کی بات کو چھوڑ گئے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی چھوڑ گئے۔ اور اگر اس سے مراد وہ ہے جو ہم اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی مراد یہ تھی کہ محض رشتہ داری جو ہے، اگر قابلیت، صلاحیت اور اہلیت نہیں ہے، محض رشتہ داری کی وجہ سے آپ عہدے دیں گے تو آپ معاملے کو برباد کر دیں گے، یہ انحراف ہوگا، اس کی وجہ سے امت خراب ہوگی۔ تو نہ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا، نہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا۔ کوئی شخص اگر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر اس بات کا اعتراض کرتا ہے تو وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر بھی معترض ہے، وہ بہتان سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر بھی باندھ رہا ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ اپنوں کو عہدے بانٹ کر امت کو خراب کر دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور یہ بات خارجی لوگ کہتے ہیں، خارجی لوگ یہ بات کہتے ہیں جن کی فکر وہ خروج والی ہے نا۔ وہ جو تھا نا اشتر نخی جو ہے، اس نے یہ بات کہی تھی کہ یہ ہم پہلے بیان بھی کر چکے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی کتاب الجمل میں پہلی حدیث، یعنی مشاجرات صحابہ کا جہاں بیان ہے، اس میں سب سے پہلی حدیث یہی ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں یہ بدبخت شامل تھا، یہ جو مالک اشتر نخی تھا۔ اور پھر جب اس نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی صفوں میں چلا گیا، اور اس بات کو بھی مولانا مودودی صاحب نے ہدف تنقید بنایا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے غلط کیا۔ ہم اہل سنت قطعاً یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں انہوں نے مصلحت کی بنا پر جو کیا انہوں نے ٹھیک کیا، اور صحابہ کرام جو اعتراض کر رہے تھے اس پر وہ بھی ٹھیک کر رہے تھے، اور اپنا اپنا زاویہ نظر ہے، دونوں مجتہد ہیں، دونوں ٹھیک ہیں، ہم کسی کو اس حوالے سے جرم وار ٹھہرا نہیں سکتے۔ تو وہ جو یہ اشتر نخی ہے، اس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جب اختلاف کیا اس بات میں کہ انہوں نے اپنے جو رشتہ داروں کو عہدے دینے شروع کر دیے ہیں، انہوں نے جب گورنر بنا دیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بصرہ کا، اور اسی طرح یمن میں عبید اللہ بن عباس کو اور قسم بن عباس کو اور معبد بن عباس کو، اور اسی طرح تو انہوں نے یہ اس خارجی ظالم نے یہ بات کہی تھی جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا بھی قاتل تھا کہ ہم نے مدینہ میں اس شیخ کو کیوں قتل کر دیا، اسی بنا پر تو ہم نے ان کو یہی بہانہ بنا کر شہید کیا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیے ہیں، یہی کام تو علی رضی اللہ عنہ نے بھی شروع کر دیا ہے۔ دیکھیں یہ سوچ کہاں تک جاتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت بن جاؤ، یہ رافضیت کی طرف جانا اور ناصبیت کی طرف جانا ختم کر دو، اہل سنت بن جاؤ، سب صحابہ کا احترام شروع کر دو، ان کے فیصلے انہوں نے اپنے حالات کے مطابق اور اپنے رائے کے مطابق کتاب و سنت سے ہی اخذ کر کے کیے تھے، لہٰذا کسی کو غلط نہ کہو، سب سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب سے اللہ راضی ہو گیا تو ہم کیوں ناراض ہو جائیں، ہم کیوں رنج رکھیں، ہم کیوں غلط کہیں۔ جس غلطی پر بھی اگر اس کو غلطی بھی کہا جائے، اجتہادی غلطی کہہ لیں نا آپ، مودودی صاحب نے بھی اجتہادی غلطی کہا ہے، تو اس اجتہادی غلطی کے باوجود اللہ نے ایک اجر دے دیا، جس غلطی پر اللہ نے ایک اجر دیا ہے، آج ہم اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے اجر پر ہمیں اعتراض ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو بات یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی نہیں بچیں گے، یہ جو اعتراض ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر اقربا پروری کا، نعوذ باللہ، یہ حقیقت میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر بھی اعتراض ہے، اور اس بات کو مودودی صاحب نے مانا ہے، لکھتے ہیں اپنی اسی کتاب میں، کہتے ہیں کہ بعض حضرات یہ بار بار بحث چھیڑتے ہیں کہ حضرت عثمان کی طرح حضرت علی نے بھی تو اپنے عہد خلافت میں اپنے اقربا کو بڑے بڑے عہدے دے دیے تھے، لیکن وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ میری اس کتاب کا موضوع کیا ہے۔ میں اس کتاب میں تاریخ نہیں لکھ رہا، بلکہ اس سوال پر بحث کر رہا ہوں کہ کیا واقعات تھے جو آغاز فتنہ کا سبب بنے۔ ظاہر ہے کہ اس مسئلے پر کلام کرتے ہوئے حضرت عثمان کا دور ہی زیر بحث آئے گا، نہ کہ حضرت علی کا دور۔ انہوں نے اپنے عہد میں جو کچھ بھی کیا اسے آغاز فتنہ کے اسباب میں شمار نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کہتے مانتے ہیں کہ جو ملوکیت خلافت میں عثمان رضی اللہ عنہ نے داخل کی تھی، نعوذ باللہ، ان کے بقول ملوکیت بری ہے نا، جو خرابی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے داخل کی تھی نعوذ باللہ خلافت میں، وہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی داخل کرتے رہے، لیکن ہم اس کو موضوع بحث اس لیے نہیں بنا رہے، تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ خرابی پیدا کہاں سے ہوئی۔
جب شروع سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کی ہے، بعد میں سیدنا علی بھی اس کو اپناتے رہے، تو ہم اس پر بحث نہیں کریں گے، کیونکہ ہم تو آغاز پہ بحث کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی، میں تو کہتا ہوں، جسارت اور جرأت ہے۔ یہ لوگ کیسے سوچ لیتے تھے کہ ہم صحابہ کرام پر اس طرح کی تان زنی کریں، اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ جیسی ہستیوں کو جو ہے نا وہ اپنی زبان درازی کا نشانہ بنائیں۔ دیکھیں، ایک ہی چیز ہے، کہتے ہیں کہ حضرت علی نے بھی ایسا کیا، مان رہے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو سارے بڑے بڑے عہدے دے دیے، لیکن کہتے ہیں کہ ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، اس لیے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے پہلے یہ کام کیا ہے۔ جو پہلے کہے وہ مجرم بن گیا، وہ خرابی کا سبب بن گیا، جو بعد میں کرے وہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ کیا بندر بانٹ ہے بھائی؟ آپ سیدھی بات کریں نا، آپ کھل کر سامنے آئیں۔ آپ خلافت راشدہ کے جو مخالف بنے ہوئے ہیں، اب دیکھیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت راشدہ کا دور ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں خرابی آ گئی، یہاں بربادی آ گئی، یہاں ملوکیت، جس کو گالی سمجھتے ہیں وہ، اور گالی بطور گالی استعمال کرتے ہیں، اسی ملوکیت کو کہہ رہے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں آ گئی تھی، خود ان کے بنانے سے آئی تھی۔ یعنی کہ یہ گالی تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو خود دے رہے ہیں، اور وہی گالی نعوذ باللہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف بھی لوٹ رہی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اہل سنت تو ایسا سننا بھی اور سوچنا بھی برداشت نہیں کر سکتے جو مودودی صاحب نے صحابہ کرام کے بارے میں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھ دیا ہے۔ اب آگے پھر یہ جو معاملہ بن گیا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیے ہیں، پھر انہیں یہ لکھنا پڑا، پھر اب آخر کوئی توجیہ بھی کرنی تھی۔ اب توجیہ یہ کر دی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ مجبور ہو گئے تھے کہ کبار صحابہ جو ہیں ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، اس لیے انہوں نے پھر اپنوں کو تو عہدے دینے تھے، اپنوں کو نوازنا تھا۔ بھائی کبار صحابہ میں سے کچھ، آپ نے مودودی صاحب نے خود ہی لکھا ہے کہ وہ کچھ صحابہ کرام تھے، کوئی 17-18 تھے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، باقی کبار صحابہ اتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں جو ان کے ساتھ تھے، خود بڑے بڑے صحابہ ہیں، کبار صحابہ ہیں جو خود ان کا ساتھ دے رہے تھے، تو ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کیوں نہ کر لیا انہوں نے؟ اور اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ توجیہ کی جا سکتی ہے تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کی جا سکتی تھی، کیوں نہ مودودی صاحب آپ نے کر لی؟ اور کیوں اقربا بروری کا الزام سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر ڈال کر بعد والوں کو یہ راہ دے دیا، بعض بندروں کے ہاتھ میں یہ ماچس دے دی کہ آپ اسی ماچس سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کردار پر بھی نعوذ باللہ آگ لگائیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ہم کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے قول کا صاف صاف مطلب یہ تھا، جیسا کہ میں نے بیان کیا، کہ صرف رشتہ داری کو عہدوں کی بندر بانٹ کا سبب نہ بنانا۔ اگر اہلیت، قابلیت اور صلاحیت ہے، پھر اپنے رشتہ داروں میں بھی عہدے بانٹے جائیں گے تو یہ بندر بانٹ نہیں ہوگی، یہ عین صلاحیت اور قابلیت کی بنا پر فیصلہ ہو۔ اور یہی کیا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے، یہی کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے۔ لیکن مولانا مودودی صاحب نے اعتراض سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر کر دیا۔ اب آگے وہ خود لکھ رہے ہیں صفحہ نمبر 108 پر اسی کتاب میں کہ اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ اپنے خاندان کے جن لوگوں کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے حکومت کی مناصب دیے، انہوں نے اعلیٰ درجے کی انتظامی اور جنگی صلاحیتوں کا ثبوت دیا، اور ان کے ہاتھوں بہت سی فتوحات ہوئیں۔ بھئی جب آپ کو یہ بات معلوم ہے اور آپ تسلیم ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ قطعاً غلط نہیں تھا، جن لوگوں کو انہوں نے عہدے دیے قابلیت، صلاحیت اور اہلیت کی بنا پر دیے، پھر کیا مجبوری تھی کہ آپ دین کی بربادی کا سبب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو قرار دے رہے ہیں؟ آپ سارا ملبہ خلافت کے ختم ہونے کا اور خلافت کے برباد ہونے کا اور ملوکیت جو آپ کے نزدیک گالی ہے، ظلم و ستم ہے اور دجل و فریب ہے نعوذ باللہ، اس کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر ڈال رہے ہیں سارا کچھ، کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہی اس معاملے کا آغاز کر دیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم۔ یہ لوگ یا تو بھول جاتے ہیں یا پھر تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہیں، انہیں یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ جب ہم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر اعتراض کریں گے تو وہ اعتراض سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر بھی آئے گا۔ یہ محض اپنے نفسانی جذبات کی تسکین کے لیے صحابہ کرام کو عدالت کے ٹہر میں کھڑے کرتے ہیں۔ کوئی کچھ صحابہ کرام کو کر لیتا ہے، کوئی دوسرے کچھ صحابہ کرام کو کر لیتا ہے۔ عجیب انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے۔ کتاب و سنت کا یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، کتاب و سنت ان کی تعدیل کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، علیکم بالامیر و اصحابہ، اختلاف جب ہوگا تو تم نے عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا ساتھ دینا ہے۔ اب بتائیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ سے اختلاف خارجیوں نے کیا بنیاد بنا کر کیا تھا؟ یہی بنیاد بنائی تھی نا کہ اپنے رشتہ داروں کو نواز رہے ہیں، نعوذ باللہ۔
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم نے عثمان کا ساتھ دینا اور ان کے ساتھیوں کا ساتھ دینا ہے، وہ حق پر ہوں گے، یعنی انہوں نے جو عہدے دیے بالکل برحق دیے اور ان پر اعتراض بالکل باطل اور غلط ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منافق قرار دیے جنہوں نے یہ اعتراض کیا تھا۔ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَىٰ أَن تَخْلَعَهُ فَلَا تَخْلَعْهُ حَتَّى تَلْقَانِي۔ عثمان، اللہ رب العزت آپ کو ایک خلط پہنانے والا ہے، یہ خلط آپ نے اتارنی نہیں ہے۔ منافق آپ سے مطالبہ کریں گے کہ یہ خلط اتار دیں، آپ اس کے اہل نہیں رہے، آپ نے اس عہدے سے انصاف نہیں کیا، نعوذ باللہ، اس لیے آپ دستبردار ہو جائیں۔ آپ نے یہ خلط نہیں اتارنی یہاں تک کہ مجھ سے آپ ملنا ہے، یعنی شہادت قبول کر لینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کلین چٹ دے رہے ہیں کہ اس معاملے میں عثمان رضی اللہ عنہ بالکل حق پر ہوں گے، اور جو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دے رہے ہیں، بالکل وہ منافق ہیں اور غلط ہیں۔ آج وہی منافقوں کا قول جو ہے وہ مودودی صاحب اپنائے ہوئے ہیں، اور مودودی صاحب کے پیروکار جو ہیں اندھا دھند دھڑا دھڑ اسی قول کو اپنائے جا رہے ہیں، اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی دشمنی مول رہے ہیں اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو برا کہہ رہے ہیں۔ تو ہم دعوت فکر دیتے ہیں کہ اس سے باز آ جائیں۔ اللہ کے بندو، یہ بہت بڑی بربادی ہے۔ اصل بربادی تو یہ ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کوئی بربادی نہیں کی امت کی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کوئی بربادی نہیں کی، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوئی بربادی نہیں کی۔ اصل بربادی یہ ہے جو امت کو کتاب و سنت کے خلاف ابھارا جا رہا ہے، اور امت کو صحابہ کرام جیسی مقدس ہستیوں کے خلاف زبان درازی پر آمادہ کیا جا رہا ہے، لوگوں کے عقیدے خراب کیے جا رہے ہیں، انہیں یہ بات باور کروائی جا رہی ہے کہ نعوذ باللہ دنیا کے لالچی بن گئے تھے، اپنے رشتہ داروں کو نوازنے لگ گئے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ہم نہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسی بات سن سکتے ہیں، نہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسی بات سن سکتے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور ہم سارے مومن اور مسلمان بھی اللہ رب العزت کی رضا پر راضی، صحابہ کرام سے راضی، سب کو ہم عقیدت اور احترام دیتے ہیں، سب کو صحیح کہتے ہیں، کسی کو غلط نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں یہ اجتہادی معاملات تھے، ان میں جس نے جو کیا ٹھیک کیا، کیونکہ اللہ نے ایک اجر دے دیا ہے، ہمیں اعتراض کا کیا حق بنتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم آخری بات آج کی کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مودودی صاحب نے تحریف کیسے کی ہے۔ خلافت و ملوکیت میں تحریف سے بھی کام لیا ہے۔ یہ بات ہم دوسرے لیکچر میں، دوسرے ایپیسوڈ میں بھی کہہ چکے تھے کہ جہاں ہم نے بات کی تھی خلافت و ملوکیت میں تحریف ہوئی ہے کہ نہیں، تو ہم نے کہا تھا ایک قسم کی تو وہ تحریف ہے جو مودودی صاحب نے کی ہے، وہ تو بالکل ثابت ہے، اور آج ہم اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ کتنی بڑی خیانت اور تحریف ہے، اور ہم اس کے باوجود بھی مولانا مودودی صاحب کو مولانا بھی کہتے ہیں اور صاحب بھی کہتے ہیں۔ ہم کسی کی نیت پر حملہ نہیں کرتے، شاید انہوں نے اچھی نیت سے ہی اتنا بڑا جو ہے نا وہ جرم سرزد ان سے ہو گیا ہوگا، اچھی نیت سے کر دیا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ مودودی صاحب نے صفحہ نمبر 98 اور 99 پہ، یعنی 98 اور 99 پہ یہ بات لکھی ہے، حضرت عمر کو اپنے آخر زمانے میں اس بات کا خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ان کے بعد عرب کی قبائلی عصبیتیں جو اسلامی تحریک کے زبردست انقلابی اثر کے باوجود ابھی بالکل ختم نہیں ہو گئی تھیں، پھر نہ جاگ اٹھیں اور ان کے نتیجے میں اسلام کے اندر فتنے برپا ہوں۔ چنانچہ ایک مرتبہ اپنے امکانی جانشینوں کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے حضرت عثمان کے متعلق کہا۔ اب دیکھیں، کہہ رہے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیدنا عمر کو پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ اپنے رشتہ داروں کو نوازیں گے اور امت کو برباد کریں گے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ الفاظ سنیں اس روایت کے، یہ جو ضعیف اور مردود روایت، ہم آگے بتاتے بھی ہیں کہ یہ روایت ضعیف اور مردود ہے محدثین کے اصولوں کے مطابق، لیکن مودودی صاحب کے اصولوں کے مطابق چونکہ تاریخ میں آ گئی ہے اور انہیں اچھی لگی ہے، یہ ان کا قاعدہ ہے، یہ ضابطہ ہے، پسند اور ناپسند ذاتی یہ فیصلہ کرے گی کون سی روایت لینی ہے اور کون سی نہیں لینی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ خیانت اور تحریف دیکھیں کہ آدھی روایت لینی ہے اور آدھی نہیں لینی۔ آدھی اپنے مطلب میں ہے، صحابہ کے خلاف ہے، عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف، تو وہ لے لینی ہے۔ آدھی جو ہے دوسرے صحابہ کے خلاف ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف اور دیگر صحابہ کے خلاف، تو اس کو بڑی خاموشی سے ہضم کر جانا ہے اور اس کو لکھنا بھی نہیں اور ذکر تک نہیں کرنا۔ روایت سے دلیل بھی لے رہے، وہی روایت ہے، ہم الفاظ سناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ چنانچہ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے امکانی جانشینوں کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس سے حضرت عثمان کے متعلق کہا کہ اگر میں ان کو اپنا جانشین تجویز کروں تو وہ بنی ابی معیط یعنی بنی امیہ کو لوگوں کی گردنوں پر مسلط کر دیں گے۔ حضرت عمر نے کہا کہ حضرت عثمان کو میں نے اگر جانشین بنایا تو وہ اپنے خاندان کو لوگوں پر مسلط کر دیں گے اور وہ لوگوں میں اللہ کی نافرمانیاں کریں گے، یعنی ان کے جو گورنر ہوں گے یا ان کے جو رشتہ دار ہوں گے۔ خدا کی قسم اگر میں نے ایسا کیا تو عثمان یہی کریں گے،
کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم اگر میں نے عثمان کو خلیفہ بنا دیا اپنے بعد تو عثمان نے یہی کرنا ہے، یہی کیا کرنا ہے، امت کو برباد کرنا ہے، امت کو خراب کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو عہدے بانٹنے ہیں، اور اگر عثمان نے یہ کیا تو وہ لوگ ضرور معصیتوں کا ارتکاب کریں گے اور عوام شورش برپا کر کے عثمان کو قتل کر دیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے اس بات کا پتہ ہے، یقین ہے کہ میں نے اگر اپنے بعد عثمان کو خلیفہ بنایا تو عثمان اپنے رشتہ داروں کو نوازیں گے اور ان کے رشتہ دار لوگوں پر ظلم و ستم کریں گے اور عوام شورش کر کے بغاوت کر کے سیدنا عثمان کو قتل کر دیں گے۔ اسی چیز کا خیال ان کو اپنی وفات کے وقت بھی تھا۔ اب دیکھیں یہ روایت مودودی صاحب نے پیش کی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ ضعیف اور مردود روایت ہے محدثین کے اصولوں کے مطابق، حدیث کے اصولوں کے مطابق، اور ہم مودودی صاحب کے معتقدین سے پھر دست بستہ عرض کریں گے کہ یہ جو مودودی صاحب نے بنا دیا نا اصول اور آپ کو دے دیا کہ تاریخ میں اور اصول ہوتے ہیں جی، حدیث میں اور ہوتے ہیں، تو ہم پوچھتے ہیں تاریخ کے اصول کون سے ہیں؟ حدیث کے اصول تو لکھے ہوئے ہیں نا، تاریخ کے اصول کہاں ہیں؟ اور مودودی صاحب نے کیوں بیان نہیں کیے؟ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہی تھی کہ وہ جو اصول تھے وہ ان کی ذاتی پسند اور ناپسند یہی اصول تھے، ان کے نزدیک یہی اصول ٹھہرے تھے، ورنہ وہ بتاتے کہ کیا اصول تھے۔ اب محدثین کے اصول کے مطابق تو یہ روایت غیر ثابت اور ضعیف اور مردود ہے، کیونکہ محمد بن اسحاق مدلس ہیں اور اس روایت کو ان سے بیان کر رہے ہیں۔ اندازہ کریں کہ روایت ضعیف کیوں ہوگی، ناقابل اعتبار کیوں ہو گئی۔ ہم آگے بتاتے ہیں کہ یہ خود مودودی صاحب کے نزدیک بھی قابل اعتبار نہیں ہے مکمل روایت، اور مودودی صاحب کے پیروکاروں کے نزدیک بھی یہ مکمل طور پر قابل اعتبار نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ محمد بن اسحاق مدلس ہیں اور اس روایت کو ان سے بیان کر رہے ہیں، اسی طرح امام زہری بھی مدلس ہیں اور روایت کو ان سے بیان کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک راوی کا مدلس ہونا اور سماع کی تصریح نہ کرنا باوجود ثقہ ہونے کے، یہ روایت میں اتنی خرابی پیدا کرتا ہے کہ یہ روایت جھوٹ تک چلی گئی، کیونکہ مدلس نے ان سے بیان کیا ہے اور اس کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے استاذ کو درمیان سے گرا دیتا ہے۔ اب وہ استاذ جس سے روایت سن رہا ہے وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے تو روایت جھوٹی، وہ منکر الحدیث بھی ہو سکتا ہے تو روایت منکر، وہ ضعیف بھی ہو سکتا ہے تو روایت ضعیف۔ اگر یہ چھوٹا سا جو بظاہر چھوٹا سا عیب نظر آتا ہے کہ مدلس ثقہ ہے لیکن ان سے روایت کر رہا ہے، یہ اتنی بڑی خرابی برپا کر سکتا ہے، تو جو راوی مودودی صاحب نے ذکر کیے ہیں کہ محمد بن عمر واقدی ہے، ابو مخنف لوط بن یحییٰ ہے، ہشام الکلبی ہے، اسی طرح دیگر جو جھوٹے راوی جن کو کذاب اور وضاح کہا گیا ہے، ان کی روایتیں کیا ظلم ڈھاتی ہوں گی؟ ہم یہ سوال کرتے ہیں۔ اچھا یہ روایت تو ہوئی ضعیف، لیکن مودودی صاحب نے کمال مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ الفاظ درمیان سے پک کر لیے، پک اینڈ چوز سے کام لیا اور باقی روایت کو ہضم کر لیا، چھوڑ دیا۔ اب اسے ہی کہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ ہم کہتے ہیں یہ صریح خیانت ہے اور صریح تحریف ہے۔ اب پوری روایت ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ یہ روایت مودودی صاحب نے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب امام ابن عبد البر کی کتاب سے نقل کی۔ اب امام ابن عبد البر کی کتاب سے مکمل روایت آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، یہ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب کا جلد 3 صفحہ 1119 ہے، یعنی 1119 نمبر صفحہ ہے، پیج ہے، اور والیوم نمبر 3 ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک دن چل رہا تھا تو انہوں نے بڑا گہرا سانس لیا، میں نے سمجھا کہ ان کی کوئی پسلی ٹوٹ گئی ہو گیا، یعنی اتنی تکلیف میں آپ رضی اللہ عنہ تھے۔ میں نے کہا کہ سبحان اللہ، یہ تو جس طرح آپ نے سانس لیا ہے کوئی بڑی خطرناک بات ہے یا سوچ ہے جس کی وجہ سے آپ نے ایسا کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابن عباس ما ادری ما اصنع بامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہیں معلوم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کیا کروں، مجھے اپنے بعد اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، میں کیا کروں امت کا، اپنے بعد کیا چھوڑ کے جاؤں۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ کیوں آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے، آپ کسی معتمد شخص پر جو قابل اعتماد ہے اس کو نامزد کر کے چلے جائیں، اپنے بعد یہ بتا کر چلے گئے کہ میرے بعد یہ ہوں گے، قابل اعتماد لوگ ہیں نہیں، اچھا اور آپ ایسا کر بھی سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے، عبداللہ بن عباس، مجھے لگتا ہے کہ تو
اپنے ساتھی یعنی علی کا نام لے گا اور کہے گا کہ وہ سب سے زیادہ بڑھ کر ہیں اس خلافت میں، میرے بعد وہ حقدار بنتے ہیں، تو میں نے کہا ہاں میں تو یہی کہتا ہوں کہ علی رضی اللہ عنہ آپ کے بعد اچھا انتخاب ہے، تو آپ کیوں پریشان ہیں، سنبھال لیں گے سارا معاملہ۔ اور میں یہ بات عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں یہ جو تائید کر رہا ہوں کہ علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دین میں انہوں نے سبقت یعنی السابقون الاولون میں شامل تھے، اسی طرح علم میں بہت بڑھ کر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، اتنی ساری چیزیں ہیں، تو میں صحیح کہہ رہا ہوں نا۔ تو قال انہ کما ذکرتا، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس مردود روایت کے مطابق عمر رضی اللہ عنہ پر یہ بہتان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر بھی بہتان سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے، اگر آپ سنی ہیں تو، اور اگر آپ کے دل میں کجی اور ٹیڑھ ہے تو جو مرضی کرتے رہیں، اللہ کی قسم پھر اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، جب شرم و حیا نہ رہ جائے نا پھر جو مرضی کریں، پھر مودودی صاحب کی حمایت کرتے رہیں آپ اس جھوٹی کتاب کے بارے میں، کرتے رہیں، پھر صحابہ پر بہتان آتے رہیں، پھر علی رضی اللہ عنہ کی ناموس بھی جاتی رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں معذرت کے ساتھ کہ مجھے جذبات قابو میں نہیں آ رہے، میں اللہ کی قسم نہ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، نہ ابو بکر و عمر کے بارے میں، نہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں قطعاً ایسی بات میں سوچ بھی نہیں سکتا، برداشت کرنا تو دور کی بات ہے۔ ہم ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بالکل ایک ہی پیمانہ رکھتے ہیں۔ اب بات سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ناموس کی آئے گی تو کیا ہم خاموش رہ جائیں گے؟ اب دیکھیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قول جو اس جھوٹی روایت میں ہے، اس روایت میں کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس تم جو کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہے ہو، علی کے یہ سارے فضائل اپنی جگہ ہیں، ولیکنہ کثیر الدعابہ، لیکن ان کے اندر مسخرہ پن بہت زیادہ ہے، مذاقیے ہیں بہت زیادہ، ہر بات کو مذاق میں لیتے ہیں، تو میں اپنے بعد ایسے شخص کو کیوں بنا کر جاؤں امت کا والی؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اب یہ الدعابہ کا لفظ ہے، بعض مترجمین نے اس کا معنی ظرافت کر دیا ہے، پھر بھی یہ ظرافت قابل عیب تھی نا، تب ہی تو عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی ساری خوبیوں کے باوجود یہ عیب ہے جس کی وجہ سے میں علی کو اپنے بعد نہیں منتخب کرنا چاہتا، اور بعض نے اس کا معنی مسخرہ پن اور مذاقیہ کیا ہے۔ تو بہرحال یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ذات میں عیب تھا جس کو سیدنا عمر کی طرف منسوب کیا گیا کہ انہوں نے کہا میں اپنے بعد ایسے شخص کو امت کا والی نہیں بنا سکتا جو مسخرہ پن اور مذاقیہ ہو، جس کے اندر یہ ظرافت اتنی زیادہ ہو کہ وہ خرابی کا سبب بن جائے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ مجھے بتائیں کہ کیا کوئی سنی مسلمان، کیا خود مودودی صاحب یہ الفاظ نقل کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے نا، انہیں پتہ تھا کہ نہ تو میں ان الفاظ سے اتفاق کرتا ہوں، اور امت جب ان الفاظ کو پڑھے گی تو تھو کرے گی میرے اوپر، لیکن انہوں نے یہ الفاظ حذف کر کے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں الفاظ لکھ دیے۔ اب آگے وہ الفاظ ہیں جو مودودی صاحب نے نقل کر دیے ہیں، وہ الفاظ ہیں کہ میں نے کہا، عبداللہ بن عباس نے کہا پھر تو عثمان ہوں گے نا، چلو علی رضی اللہ عنہ آپ کے نزدیک نہیں اس لائق کہ آپ کے بعد خلیفہ بنے، تو پھر عثمان ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر میں عثمان کو خلیفہ بنا دوں تو اپنے رشتہ داروں کو لوگوں کے کندھوں پر سوار کر دیں گے، یعنی عہدے دے دیں گے، اور وہ اللہ کی نافرمانی کریں گے عہدے دار لوگ۔ اگر میں نے ایسے کر دیا تو اللہ کی قسم عثمان بھی، یعنی میں نے اگر عثمان کو خلیفہ بنا دیا تو اللہ کی قسم عثمان اپنے رشتہ داروں کو نوازیں گے، اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو لوگ ان کے اوپر شورش کر کے ان کو قتل کر دیں گے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو مودودی صاحب نے یہاں سے پک کر لیے ہیں اور باقی ساری روایت کو چھوڑ دیا ہے۔ کہاں ہیں مودودی صاحب کے مقلدین؟ کہاں ہیں جو ان کی ہر وقت بے جا حمایت کرتے رہتے ہیں؟ کہاں ہیں انجینئر مرزا صاحب؟ اور کہاں ہیں وہ اسحاق جالوی صاحب جو کہتے تھے مودودی صاحب نے ساری خلافت و ملوکیت میں بالکل ٹھیک رکھا ہے، اور میں نے ان کی جو روایات تھیں ان کو بخاری مسلم کے نمبر لگا دیے ہیں کہ یہ ساری باتیں تو بخاری مسلم میں بھی ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہاں ہیں؟ کہاں ہیں آپ لوگ؟ کیوں آپ کی غیرت جاگتی نہیں ہے؟ سامنے آئے نا، جواب دیں مودودی صاحب کی اس حرکت کا کہ انہوں نے یہ حرکت کیوں کی امت کے ساتھ، جس کو وہ خود جھوٹ سمجھتے ہیں اور قابل اعتماد نہیں سمجھتے، اسی میں سے سیدنا عثمان کے خلاف نکال کر پیش کر رہے ہیں۔ یہ دیانت ہے نا۔ آپ پوچھتے ہیں کہ مولانا مودودی صاحب کا قصور کیا ہے؟ یہی ہم بتاتے ہیں نا، یہ قصور ہے مولانا مودودی صاحب کا، اپنے فائدے میں جو آنے والی بات ہے وہ لے لی، دوسری چھوڑ دی۔ ایک ہی روایت ہے، اس میں سیدنا علی کے خلاف آتا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، ہضم کر جاتے ہیں، سیدنا عثمان کے خلاف آتا ہے تو اتنا ٹکڑا لے لیتے ہیں۔ اب بتائیں، اس میں تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی ناموس تو گئی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ناموس بھی گئی، اور آگے سنیں، افسوس کی بات یہ ہے سیدنا عمر کی بھی ناموس سلامت نہیں رہتی اس روایت کو ماننے کے بعد۔ کوئی بندہ سامنے آئے،
کوئی جماعت اسلامی کا صاحب ہو، بہت سے ایسے لوگ ہیں جماعت اسلامی کے جو مودودی صاحب کی ان باتوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں۔ پچھلے دنوں جو جناب سراج الحق صاحب نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے ہیں، کیا بات ہے، اچھی بات ہے نا، تقلید تو نہیں کرنی چاہیے، کسی کی اندھی تقلید کر کے بندہ صحابہ کرام کا دشمن بنا رہے۔ چھوڑ دیں نا اس بات کو، انکار کر دیں، ردی کی ٹوکری میں پھینکیں ان گندی اور جھوٹی روایات کو، اور صحابہ کی محبت کو اپنا لیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اور اگر آپ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کی حمایت کرنی ہے، سامنے آئیں نا، پھر یہ روایت پر بات کریں، ہم دیکھتے ہیں کون جرأت کرتا ہے مائی کا لال۔ اور یہ میرا انداز نہیں ہے قطعاً ایسا، آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن میں جذبات میں ہوں، اللہ کی قسم۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان میں سے کسی کی بھی توہین ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اب کیا یہی روایت جب مکمل انہوں نے نقل کی ہے، جو دوسرے ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے انحراف کا شکار ہیں، تو انہوں نے اس روایت کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف دلیل بنایا ہوا ہے، کیا کریں گے آپ؟ یہ آپ کا معیار ہے نا تاریخ میں، کہ آپ اپنے مقصد میں آئے تو ٹھیک ہے، اور ایک ٹکڑا مقصد میں آئے تو اس کو سچ بنا کر دلیل بنا لیں، اور دوسرا ٹکڑا آپ کے خلاف جائے اس کو آپ ہضم کر جائیں، یہ معیار ہے۔ آگے دیکھیں، کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کہ میں نے کہا پھر طلحہ بن عبید اللہ کو بنا دیں، انہوں نے کہا کہ اس میں تکبر ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ ہوا ازہا من ذالک، وہ اپنے دانائی سے بڑھ کر متکبر ہیں، جو دانائی ان میں ہے نا اس سے بڑھ کر تکبر ہے۔ تو میں کہتے ہیں کہ ما کان اللہ لیرانی، اللہ نہ کرے کہ مجھے یہ سوچ آئے کہ میں اپنے بعد طلحہ بن عبید اللہ کو امت کا والی بنا جاؤں، اولی امر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایسے متکبر شخص کے ہاتھ میں دے جاؤں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ آگے دیکھیں، کہتے ہیں کہ زبیر بن عوام کو بنا دیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں پھر زبیر بن عوام کو بنا دیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ تو سا اور مد کے معاملے میں لوگوں پر تھپڑوں کی بارشیں کرتے رہیں گے، لوگوں کو سزائیں دیتے رہیں گے، وہ تو سخت گیر ہیں، میں انہیں نہیں بنانا چاہتا۔ اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر آپ سعد بن ابی وقاص کو بنا دیں۔ یہ دیکھیں دشمنی صحابہ کی کہاں سے جنم لیتی، انہی جھوٹی روایات کی بنا پر جن کو آپ نے اپنا دین بنایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص کو بنائیں، تو عمر رضی اللہ عنہ کا قول جو یہاں نقل کیا، جو جھوٹ اور بہتان باندھا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تو جنگ میں گھوڑے دوڑا سکتے ہیں، بس امور سلطنت چلانے کے اہل نہیں ہے یہ، سعد بن ابی وقاص کے بارے میں۔ اور اس سے آگے انہوں نے کہا عبد الرحمن بن عوف کو بنا دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بندہ تو اچھا ہے لیکن امور سلطنت نہیں چلا سکتا، یہ اس کے بس کا کام نہیں ہے۔ واللہ ابن عباس، اللہ کی قسم، جن 6 کا آپ نے ذکر کر دیا ہے نا، ان میں سے کوئی بھی میرے بعد اس سلطنت کا اہل نہیں ہو، اس عہدے کا اہل نہیں ہو سکتا۔ اس عہدے کا اہل تو کون ہوگا؟ جو مضبوط ہو لیکن اس میں سختی نہ ہو، جو بڑا نرم ہو لیکن اس کے اندر کمزوری نہ ہو، اور جو بڑا سخی ہو لیکن اس کے اندر اسراف نہ ہو، اور جو معاملے کو سنبھالنے والا ہو لیکن بخیل نہ ہو۔ تو عبداللہ بن عباس کا قول یہاں ہے، کانا عمر واللہ کذالک، کہتے اللہ کی قسم ایسے تو صرف عمر ہی تھے، یعنی ان کے بعد پھر ایسا کوئی نہیں تھا، یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی گئے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی گئے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف بھی گئے، سعد بن ابی وقاص بھی گئے، طلحہ زبیر بھی گئے۔ اب یہ 6 وہی لوگ ہیں، یہی 6 وہی لوگ ہیں، ساری امت مانتی ہے، اور صحیح احادیث میں بھی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد انہی 6 کے بارے میں کہا تھا کہ یہ 6 میں مقرر کر کے جا رہا ہوں، یہ آپس میں کسی ایک کو خلیفہ بنا لیں گے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کو یہ پتہ ہے کہ ان 6 میں کوئی بھی ان کے بعد خلافت کا اہل نہیں ہے، اس روایت کے مطابق، اس جھوٹی داستان کے مطابق، تو پھر کیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر یہ بہتان نہیں ہے؟ ایک تو سیدنا عثمان، سیدنا علی کی گستاخی، سیدنا طلحہ و زبیر کی گستاخی، سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا سعد بن ابی وقاص کی گستاخی کا بہتان سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر لگ رہا ہے کہ ان کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہیں جو حقیقت میں نہیں تھی۔ کون ہے مسلمان مائی کا لال؟ کھڑا ہو نا، سنی ہو، غیرت تو اس کے اندر، اور کہے کہ واقعی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر جو بہتان لگایا جا رہا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، یہ صحابہ واقعی ایسے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو آپ نے مان لیا نا یہ ٹکڑا، باقی کو کیا مانو گے نہیں مانو گے؟ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر بہتان ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت پر بھی تان ہے
کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ان 6 میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سنبھال سکے۔ وہ کہہ رہے ہیں ایک بندے کے بارے میں کہ میں اگر اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا والی بنا جاؤں تو یہ تو بربادی کر دیں گے۔ اب مجھے بتائیں مودودی صاحب کے کہاں ہیں فالورز، کہاں ہیں پیروکار، کہاں ہیں انجینئر صاحب، کہاں ہیں؟ آئیں نا سامنے، مودودی صاحب کا دفاع کریں نا، پتہ چلے کہ واقعی یہ کیا کتاب ہے جس کے اندر کیا خرافات لکھی ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام کی توہین ہی توہین ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بھی معاف نہیں کیا۔ اور دوسری روایت میں الفاظ یہ ہیں، آگے اسی روایت کے آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے، اسی الاستیاب میں ہم آپ سے پھر ہاتھ جوڑ کر یہ آپ سے درخواست کرتے ہیں اللہ کے لیے اپنے ایمان کو بچائیں۔ مودودی صاحب آپ کے کام نہیں آئیں گے قیامت کے دن، ان کی نیت جو بھی ہے، ان کے عمل جو بھی ہیں اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ آپ کو حق بات کا پتہ چل گیا، کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ حوض کوثر پر کیا منہ لے کر جائیں گے؟ ان صحابہ کا سامنا کیسے کریں گے آپ لوگ؟ کیسے کریں گے جن کے بارے میں جھوٹی روایتیں آپ قبول کر رہے ہیں؟ اچھا، اگلی روایت میں عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں کہا گیا نا، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف یہ گپ منسوب ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کو بنا دوں نا عبد الرحمن بن عوف کو، تو یہ اپنی مہر جو ہے، اپنی انگوٹھی جو ہے وہ اپنی بیوی کے ہاتھ میں ڈال دے گا، اپنی بیوی کی انگلی میں ڈال دے گا۔ مطلب کیا ہے؟ جو اختیارات اپنے ہیں وہ عورتوں کو سپرد کر دیں گے، یعنی رن مرید ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اب ہم بتائیں، مجھے کوئی بتائے کہ ہم کیا تصور کریں مودودی صاحب کی اس کتاب کے بارے میں؟ بتائیں یہ جھوٹ ہے کہ نہیں، اور یہ خیانت اور تحریف ہے کہ نہیں؟ کہ روایت کے درمیان سے ایک ٹکڑا اٹھا لیا، شروع بھی چھوڑ دیا، اینڈ بھی چھوڑ دیا۔ اگر یہ سچ تھا مودودی صاحب تو سارا امت کے سامنے لے کے آتے نا پورا سچ۔ اب انجینئر صاحب کہاں ہیں جو محدثین کو نعوذ باللہ یہ طعنہ دیتے ہیں، ان پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے روایتیں جو ہیں وہ کم کر دی تھی، مختصر کر دی، اس لیے کہ پچھلی روایت ان کے گاٹے فٹ ہو رہی تھی، نعوذ باللہ۔ حالانکہ ان کے بارے میں تو ہم الحمدللہ پوری تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن یہاں مودودی صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جنہوں نے واضح صریح خیانت اور بددیانتی کا مظاہرہ کیا ہے، ان کے بارے میں خاموش ہوں گے نا، لب سی لیں گے نا؟ یہی آپ کی جرأت ہے نا، جسارت یہی ہے نا۔ محدثین کے خلاف ہوتی ہے، صحابہ کے خلاف ہوتی ہے، لیکن مولانا مودودی صاحب کے خلاف نہیں ہوگی۔ یہ آپ کی حق پرستی ہے، یہ جو آپ کہتے ہیں نا میں بڑا حق پرست ہوں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العزت صحابہ کرام کا ادب ہی ادب نصیب فرمائے۔ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا معاویہ، جتنے بھی صحابہ ہیں سب کے سب سے محبت ہی محبت ہو۔ ان سے جو بھی معاملات ان کے باہمی جو مشاجرات ہیں ان میں بھی اللہ راضی ان سے۔ ان کے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ اجتہادی غلطی ہے، تو آپ یہ مان رہے ہیں کہ اللہ ان پر راضی ہو گیا، اس عمل پر بھی راضی ہو گیا اور ایک اجر بھی دے دیا، اس کو پھر ہدف اعتراض کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے امت کو برباد کر دیا؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے خلافت کو برباد کر دیا؟ یہ کیا دوغلی پالیسی ہے؟ ایک طرف خلافت کی تعریفیں کرتے ہیں، دوسری طرف اسی خلافت کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے مودودی صاحب سے، پھر اسحاق جالوی صاحب تک، اور پھر اس سے آگے چل کر یہ جیلمی صاحب تک۔ خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، خلافت راشدہ، اور ساتھ ہی خلافت راشدہ کو بھی نیچے سے جناب کاٹنے لگے ہوئے ہیں، اس کی بھی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ باور کرا رہے ہیں خلافت راشدہ جو ہے نا اس میں اپنے سرکاری عہدے جو نا غلط استعمال کر کے، ان اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے اپنے رشتہ داروں کو ناجائز طور پر نوازا جاتا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خلافت میں ہی خلافت برباد ہو گئی تھی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اگر ان کا یہ دعویٰ ٹھیک تھا کہ خلافت سراپا خیر اور ملوکیت سراپا شر ہے، تو کم از کم جو 30 سال انہوں نے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ 30 سال خلافت رہی، کم از کم ان کو تو سراپا خیر ہی رہنے دیتے نا، اس میں تو ساری خیر ہی خیر دکھاتے نا، اس میں تو کوئی اعتراض نہ کرتے نا، اس میں تو دین کی بربادی اور امت کی خرابی نہ لا کر دکھاتے۔ اور اگر وہ سچے تھے مودودی صاحب تو پھر اس طرح کی خیانت اور تحریف سے کام تو نہ لیتے نا، پھر امت کے سامنے پوری روایت رکھتے، پورا سچ رکھتے، اور پھر بتاتے کہ کیسے پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جسٹیفائی کرتے ہیں، کیسے باقیوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اسی طریقے سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی جسٹیفائی ہو جاتے۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ اور جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس رمضان کی افطار ٹرانسمیشن میں لوگوں کے سوالات بھی لینے کی کوشش کریں گے، اگرچہ مجھے بہت مشکل پیش آ رہی ہے کیونکہ ٹائم ہمارا کم ہوتا ہے اس ٹرانسمیشن میں، ہم اس کو لمبا نہیں کر سکتے کیونکہ افطاری کا وقت بھی ہونے والا ہوتا ہے، اور ہم نے اس کتاب پر بھی کام کرنا ہے۔ کوشش یہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو مودودی صاحب نے جھوٹ اس کتاب میں لکھے ہیں اور لوگوں کو ان سے برزن کرنے کی کوشش کی ہے، ان سب کا ہم محاسبہ اس رمضان کے دوران ہی کر دیں، یہ ہماری کوشش ہے۔ بہرحال یہ بات طویل ہو سکتی ہے، اور پھر اس سلسلے میں ہم سوالات اگر لیں گے تو پھر بات اور لمبی ہو جائے گی۔ ہم کوشش کریں گے کہ چلو 1 2 3 سوالات یا کبھی کبھی لے لیں یا روزانہ لے لیں، بہرحال کوئی بھی ترتیب ہم بنائیں گے۔ آج کے جو سوالات احباب کی طرف سے آئے ہیں ان میں سے چند ایک سوال تو مجتبیٰ سردار صاحب ہیں، انہوں نے کیا ہے، کہتے ہیں کہ کیا عورت جانور حلال کر سکتی ہے؟ بھائی جانور تو پہلے ہی حلال ہوتا ہے، مطلب ایک گائے ہے، بیل ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، چھترا ہے، ایک پرندہ ہے جیسے مرغ ہے یا کوئی اور، تو حلال پرندہ اس کو عورت ذبح کرے گی، حلال تو پہلے سے ہی ہے۔ عرف عام میں یہ بات مشہور ہوگی کہ جانوروں کو حلال کرنا، حالانکہ حلال تو اللہ نے کیا ہوا ہے، کسی عورت کی کیا مجال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی حلت و حرمت کا اختیار اللہ رب العزت کے دینے سے امت کو بتاتے تھے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ خود اپنی طرف سے اگر انہوں نے بھی کسی چیز کو کہا کہ یہ حرام ہے تو اللہ رب العزت نے اس پر بھی تنبیہ فرمائی کہ اے نبی یہ ہمارا کام ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر کوئی عورت کیسے حلال کرے گی؟ یعنی عورت ذبح کرے گی۔ یہ سوال ہے کہ کیا عورت جانوروں کو ذبح کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے۔ بھئی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد اور خواتین کے سارے احکامات ایک جیسے ہیں، سوائے ان احکامات کے جن میں شریعت نے خود تخصیص پیدا کر دی یا بتا دیا کہ یہاں عورت مستثنیٰ ہے، یہ حکم صرف مرد کے لیے ہے، یا یہ حکم صرف عورت کے لیے ہے، مرد مستثنیٰ ہے۔ جانور کو ذبح کرنے کا جو معاملہ ہے قطعاً ایسا نہیں ہے، نہ تو قرآن کی کوئی دلیل ہے، نہ پھر شریعت میں ایسا کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ عورتوں کو ذبح کرنے سے منع فرمایا ہو۔ تو مجتبیٰ سردار صاحب نے یہ ذکر کیا ہے کہ احناف جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیوں کہتے ہیں، بہرحال یہ بالکل غلط ہے، ایسا قطعاً درست نہیں ہے یہ فتویٰ۔ عورت بالکل ذبح کر سکتی، بالکل مرد کی طرح، کوئی فرق نہیں، اور عورت خواہ اپنے ایام مخصوصہ میں ہو تب بھی ذبح کر سکتی ہے، جس طرح وہ کھانا بنا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر بھی کر سکتی ہے، قرآن ہی پڑھنا منع ہے نا، تو وہاں بسم اللہ اللہ اکبر یہ ایک ذکر ہے، وہ کر سکتی ہے جانوروں کو ذبح کرتے وقت۔ اور ایسی احادیث میں مثالیں موجود ہیں کہ عورتوں نے ذبح کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، اور یہ جو خیال جن لوگوں کا ہے جہالت پر مبنی ہے، بالکل غلط ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، ہمارے عمر فاروق بھائی ہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے صفوں میں جو فاصلہ کیا جاتا ہے کیا درست ہے؟ بھئی دیکھیں بہت سے سوالات ایسے ہیں جن کے جوابات ہم پہلے دے چکے ہیں، پچھلے سال ان کے جواب ریکارڈ ہو چکے ہیں، آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے اصلاح میڈیا کے چینل سے ان کو وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ آسان سا ہے کہ آپ یوٹیوب پہ جائیں، اصلاح میڈیا لکھیں ISLAH اور آگے سپیس دیں، پھر میڈیا MEDIA میڈیا، پھر سپیس دیں اور آگے کی ورڈ لکھیں۔ اگر کوئی حدیث ہے خاص، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، جس کا نمبر آپ کو یاد ہے اور نمبر بیان کر کے کوئی لوگ اس کو غلط مطلب تشریح کر رہے ہیں یا اس کا جواب آپ چاہتے ہیں تو آپ نمبر لکھ دیں، جیسے بخاری 4108 مثال کے طور پر، مسلم 6220 مثال کے طور پر، سنن نسائی 3009 مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، سنن ابی داؤد 4131 مثال کے طور پر۔ تو سب سے پہلے ہمارا کلپ انشاءاللہ آپ کو یوٹیوب پہ ملے گا۔ اور یا پھر یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہے، جیسا کہ یہ مسئلہ ہے کہ صفوں میں فاصلہ یا کرونا کی وجہ سے صفوں میں فاصلہ ہو سکتا ہے، تو آپ کرونا لکھیں تو نیچے اس کے ریلیٹڈ جو ہمارے کلپس ہیں کھل جائیں گے، ان میں سے پہلا، دوسرا، تیسرا یہی ہوگا کہ کرونا میں صفوں میں فاصلہ ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ اور اسی طرح ندیم کشمیری صاحب نے پوچھا ہے قنوت وتر میں ہاتھ اٹھانا جائز ہے کہ نہیں، یا تو اٹھانا چاہیے یا نہیں، ہاتھ اٹھا کر کریں یا چھوڑ کر کریں، یہی سوال اسی طرح آصف اقبال جنجوعہ صاحب نے کیا ہے۔ تو ہم ان کی خدمت بھی گزارش کرتے ہیں کہ پچھلے سال ہم تفصیلاً ڈیٹیلڈ جواب اس پر ریکارڈ کروا چکے ہیں اور وہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ آپ کو مل سکتا ہے۔ آپ اصلاح میڈیا سپیس قنوت لکھیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ کلپ بھی مل جائے گا۔
اسی طرح کسی نے مجھ سے ملتے جلتے سوال کیے ہیں۔ تو ایک سوال جو ہے وہ عمیر اعظم بھائی ہیں پسرور سیالکوٹ سے، وہ پوچھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں تو پھر گناہ کیسے سرزد ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں جب شیاطین جکڑے گئے ہیں تو ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسا کہ صحیح احادیث میں یہ بات آ گئی ہے کہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، ہمارا کام ہے ایمان لے آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ ہم تک پہنچا دینا۔ یہ اللہ کی وحی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال ایمانداری اور دیانتداری سے ہم تک پہنچا دی، اور ہمارا کام وعلینا التسلیم، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اسے تسلیم کر لیں، دل و جان سے مان لیں کہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اب ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باقی یہ جو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں علماء نے مختلف توجیحات کی ہیں، اور صحیح حدیث میں سنن نسائی میں 2106 نمبر روایت ہے جس میں الفاظ یہ ہیں کہ تغل فیہ مردۃ الشیاطین، کہ اس مہینے میں یعنی رمضان مبارک میں جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے ایک پتہ تو یہ چلا کہ بڑے بڑے جو شیاطین ہیں، جو بڑے بڑے پوپ ہوتے ہیں شیاطین کے، وہ جکڑ دیے جاتے ہیں۔ چھوٹے موٹے بچے جمورے جو ہیں وہ پھرتے رہتے ہیں، تو ان کی وجہ سے بھی کوئی انسان کسی غلطی کے خیال میں پڑ سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ میں آنے والی ہے، اور ایسی نہیں کہ کسی کو کوئی اشکال ہو اس میں، کہ جب پنکھا چل رہا ہے نا، فل زور سے چل رہا ہے، اس کو چلانے والی ایک چیز ہے جس کو ہم بجلی کہتے ہیں، الیکٹریسٹی، اس کو گھما رہی ہے پوری زور سے، پوری تیزی سے اس کی موٹر کو گھما رہی ہے بجلی، لیکن اچانک بجلی بند ہو جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کافی دیر وہ پنکھا گھومتا رہتا ہے۔ ہاں، اس کے گھومنے میں تھوڑی آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی کمی آتی جاتی ہے، لیکن وہ گھومتا رہتا ہے، پہلے تیز، پھر آہستہ، پھر آہستہ، پھر آہستہ، پھر آہستہ، بہت دیر بعد کئی منٹ گزر جاتے ہیں پنکھے کو بالکل سکون کی حالت میں آنے میں۔ تو ایسے ہی ہے، شیطان نے آپ کو اتنا چارج کر دیا ہوتا ہے، آپ کو اتنی تیزی سے وہ گھما رہا ہوتا ہے اپنے وسوسوں میں، کہ اس کے جکڑے جانے کے بعد بھی آپ اس کے جو ہے نا وہ فریب میں چلتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے، آپ خود محسوس کریں گے کہ رمضان مبارک میں آپ میں گناہ کے خیالات کم ہو جاتے ہیں پہلے کی نسبت، اور آپ میں نیکی کی رغبت بڑھ جاتی ہے پہلے کی نسبت۔ اور یہ بڑوں میں نہیں، ہم نے بچوں میں دیکھے ہیں، بچے بھی شرارتیں کرتے ہیں نا، تو وہ بھی اصل میں شیطان جو ہے ان کو آمادہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کو تنگ کریں، بات نہ مانیں، لڑائی جھگڑا کریں۔ تو ہم نے الحمدللہ مشاہدہ کیا ہے کہ رمضان مبارک میں بچے بھی بہت حد تک اپنی پہلی روٹین چھوڑ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اب چلو بڑوں کے ساتھ تو یہ معاملہ ہو گیا، بچوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ حالانکہ بچوں کو اتنا زیادہ شعور بھی نہیں ہوتا کہ اس مہینے میں ہم نے کوئی لڑائی جھگڑا چھوڑنا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ شیطان جو ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، ان کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں تو اثر کم ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا جو ہمیں سمجھ میں آیا ہے۔ اگر سمجھ نہ بھی آئے تو یہ بات برحق ہے کہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ اگلا سوال جو ہمارے بڑے پیارے بھائی عثمان البدیر صاحب نے کیا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ ستون کی وجہ سے اگر صف ٹوٹتی ہو تو کیا نماز پڑھنی چاہیے؟ یعنی کہ صف بنی ہوئی ہے، لوگ کھڑے ہوئے ہیں امام کے پیچھے، تو درمیان میں ایک ستون آ گیا، اب ستون کے ساتھ کوئی بندہ کھڑا ہو کہ نہ ہو، کیونکہ درمیان میں صف میں انقطاع آ رہا ہے۔ دیکھیے، اگر مجبوری کی وجہ سے ستون ایسی جگہ آ رہا ہے کہ صف کے درمیان آ رہا ہے، کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ستون کو ایسی جگہ پر فکس کیا جائے، یا صفوں کو اس ترتیب سے بنایا جائے کہ ستون جو ہے نا وہ درمیان میں نہ آئے۔ لیکن اگر بہرحال مجبوری ہے، بڑی جو بلڈنگز ہوتی ہیں، چھت کی چوڑائی لمبائی زیادہ ہے تو درمیان میں ستون رکھنا پڑتا ہے، اور پھر صف کے درمیان بھی وہ آ جاتا ہے، مجبوری ہے، تو پھر انشاءاللہ صف مکمل ہو جائے گی۔ اور اس کی دلیل کسی اہل علم نے، مجھے اب یاد نہیں کہ کس سے میں نے سنی ہے، بہت اچھی بات انہوں نے کی کہ ایک سورت ہے منافقین کے نام سے قرآن کریم میں، المنافقون اذا جاءک المنافقون، اس صورت میں اللہ رب العزت نے منافقوں کا یہ طرز عمل بیان کیا ہے کہ وہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں کأنہم خشب مسندہ۔ جب اللہ کی وحی پڑھی جا رہی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کے بارے میں یہ آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں یا دیگر تعلیمات آ رہی ہوتی ہیں، تو ایسے ہوتے ہیں گویا کہ گاڑی ہوئی لکڑیاں ہوں، بالکل بے حس و حرکت کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی ایک صفت اللہ رب العزت نے بیان کی ہے
گویا کہ وہ ستون ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ جو ستون ہے اس کو منافق کی جگہ لے لیں کہ مسجد میں ایک ستون آ گیا ہے، تو منافق بھی تو صفوں میں کھڑے ہوتے تھے نا، عبداللہ بن ابی بھی آتا تھا اور ان کے صحاب بھی جو دیگر منافقین تھے وہ بھی صفوں میں کھڑے ہوتے تھے، صحابہ کرام بھی کھڑے ہوتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں منافق کھڑا ہے تو ساتھ صحابی بھی کھڑا ہے، پیچھے بھی صحابہ کھڑے ہیں، تو جس طرح ایک منافق کے آنے سے مجبوری تھی نا، اب ظاہر ہے ان کو نکال نہیں سکتے تھے، دعویٰ اسلام کر رہے ہیں، مجبوری تھی کہ لوگوں کو یہ موقع نہ ملے کہ اپنے ہی لوگوں کو یہ لوگ دین سے باہر کر رہے ہیں، اور پھر وہ چونکہ چھپائے ہوئے تھے اپنا بغض اسلام کے خلاف، تو یہ مجبوری تھی کہ وہ ایک ستون جو ہے درمیان میں آ گیا ہے، تو صحابہ ادھر بھی کھڑے تھے، صفیں تب بھی مکمل تھی۔ تو اگر یہ ستون جو کنکریٹ کا ہے یا لکڑی کا ہے یہ اگر آ جائے تو پھر اس منافق ستون سے زیادہ تو برا نہیں ہے نا، بات سمجھ گئے؟ تو امید ہے انشاءاللہ یہ مسئلہ کلیئر ہو جائے گا کہ اگر ستون مجبوری کی وجہ سے صف کے دوران درمیان میں آ رہا ہے تو انشاءاللہ صف مکمل ہوگی، یوں سمجھ لیں کہ کوئی منافق کھڑا ہو گیا درمیان میں آ کر۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر آج کی ہم رمضان کی افطار ٹرانسمیشن کو ختم کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت صحابہ اور اہل بیت کا ادب ہمیں نصیب فرمائے، اسی پر ہمیں زندہ رکھے، اسی پر ہمیں شہادت کی موت دے، اور اللہ رب العزت ہمیں صحابہ اور اہل بیت کا ساتھ حشر میں اور جنت میں نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔